أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فباب الخلاء والاستطابة. باب ما جاء في الخلاء والاستطابة. یہ دوسرا باب ہے کتاب الطہارت کا، جس میں آداب استنجا بتائے گئے. بیت الخلاء میں آدمی کو کیسے داخل ہونا چاہیے اور استنجا کیسے کرنا چاہیے. ظاہر ہے اسلام جو اللہ نے ہم کو آخری دین کی شکل میں ایک کامل اور مکمل شریعت کی شکل میں عطا کیا ہے، الحمدللہ یہ کامل اور مکمل دین ہے اور تمام شعبہ حیات کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے. آداب اکل و شرب ہے، آداب اللباس ہے، آداب المجالس ہے. اسی طریقے سے اسلام میں آداب استنجا بھی ہے. ایک کامل مکمل دین کی یہ پہچان ہے کہ کوئی جز، کوئی حصہ تشنا نہیں رکھا گیا. ہر موڑ پر ہماری اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ بطور طرز و تعریض مشرکین مدینہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے، لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء. تحقیق کہ تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز سکھلائی ہے، یہاں تک کہ آداب استنجا بھی سکھایا. یہ انہوں نے بطور تمسخر کہا، مذاق کے طور پر کہا، لیکن حضرت سلمان نے جواب دیا بلا یا قال اجل، بلا شبہ ہمارے نبی نے ہم کو آداب استنجا بھی سکھایا. وہاں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. غرض یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ، بڑے سے بڑا معاملہ ہو کہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ، اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے الحمدللہ. تو ہمارے پاس جو اس وقت آج باب ہے، وہ باب ہے آداب استنجا کا، کہ بیت الخلاء میں کیسے داخل ہوں، کس رخ پہ بیٹھیں، استنجا کیسے کریں. چنانچہ جو باب ہے ہمارے سامنے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں الخلا. باب ما جاء فی الخلا. خلا خلو سے ہے، خلو سے، کیونکہ آدمی جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں وہ تنہا ہوتا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اکیلا ہوتا ہے. چاہے وہ ٹوائلٹ میں بیٹھے یا گھر سے باہر کسی گھیری ہوئی جگہ میں جو 4 دیواروں سے گھیری گئی ہو، اس مخصوص گھیرے ہوئے مکان میں بیٹھے، یا پھر آبادی سے باہر صحرا میں، بیابان میں، یا جھاڑیوں میں، یا درختوں کے جھرمٹ کی آڑ میں، یا کسی اونچی جگہ، اونچی سڑک کے نیچے گڑھے میں، نشیبی زمین میں بیٹھے تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے. وہاں وہ تنہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو خلا کہتے ہیں. گویا کہ مراد ہے موضع قضاء حاجت. خلا سے مراد موضع قضاء حاجت، جہاں آدمی قضاء حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا پھر گھری ہوئی دیوار کے اندر ہو گھر سے باہر، یا پھر کے صحرا میں ہو. موضع قضاء حاجت کو خلا کہتے ہیں. گویا کنایا ہے. اصل میں نیچے ذکر کریں گے، وجہ بعد میں آئے گا کہ صاحب چونکہ آدمی تنہا ہوتا ہے وہاں قضاء حاجت کے وقت، اس سے اس کو خلا کہتے ہیں. خلو سے ہے. اور استطابت طیب سے ہے. استطابہ یستطیب، استطابت پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی سبیلین یا مخرجین، جو 2 راستے ہیں پیشاب اور پاخانہ نکلنے کے، استنجا کے رفع حاجت کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد، پاخانہ کرنے کے بعد ان 2 مخرج کو دھونا یا ان 2 مخرج کی صفائی کرنا، یہ استطابت ہے. گویا مخرجین یا سبیلین جن سے نجاست نکلتی ہے، نجاست نکلنے کے بعد ان کی صفائی اور پاکیزگی کو استطابت کہتے ہیں.
یا استنجا کرنا جس کو عام طریقہ سے ہم لوگ کہتے ہیں. اب یہ مخرج یا مخرجین یا سبیلین کی صفائی اور نظافت اور پاکیزگی دو طرح سے ہوتی ہے. یا تو ہم پتھر لیں، جس کا ذکر ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ کم سے کم 3 پتھر ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ صحیح قول کے مطابق اگر ایک پتھر بھی ہو تو 4 کونے والا ہو، ہر کونا ایک دوسرے سے الگ ہو، تاکہ ایک کنارے کو آدمی پکڑے اور 3 کنارے سے 3 مرتبہ صاف کرے، پوچھے. تو اس کو استجمار کہتے ہیں. اور پانی لینے کو استنجا کہتے ہیں. عام طریقے سے کہتے ہیں استنجا پانی لینا، یعنی پانی کے ذریعے سبیلین کو یا کسی سبیل سے جس سے غلاظت نکلی ہے اس کو صاف دھونا، صاف کرنا، یہ ہے استنجا. اور اگر پتھر استعمال کرتے ہیں یا مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں یا اسی طریقہ سے رومال استعمال کرتے ہیں جو ٹیشو پیپر ہے، تو اس کو استجمار کہتے ہیں. بہرحال استجمار اور استنجا، پانی لینا یا پتھر لینا، دونوں ہی جائز ہیں. ایک دوسرے کی موجودگی میں صرف ایک پر اکتفا کرنا بالکل جائز ہے اور مکمل طہارت حاصل ہوتی ہے. ویسے پتھر کے مقابلے میں پانی لینا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نجاست بھی دھل جاتی ہے اور بدبو بھی ظاہر ہو جاتی ہے. اور بعض لوگوں نے، یا اکثر اہل علم نے کہا کہ مستحب ہے کہ پہلے پتھر لے اس کے بعد استنجا پانی لے. لیکن اس استحباب پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اہل قباء، جن کی تعریف اور جن کی پاکیزگی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں یا پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. تو نبی صاحب نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو تم لوگ کہ تمہاری پاکی کا اور تمہاری طہارت کا اللہ نے ذکر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پڑوسی یہودیوں کو دیکھ کر پہلے پتھر لیتے ہیں، اس کے بعد پانی لیتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، ضعیف حدیث ہے. اسی لیے جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ پتھر لو اس کے بعد پانی لو اور اس کو مستحب سمجھتے ہیں، مجھے استحباب کی دلیل نہیں معلوم ہے، اور جو دلیل دی جاتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. بلکہ جو اصل روایت ہے ابو داؤد وغیرہ میں یا سنن میں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پانی لیتے ہیں، جیسے کہ یہودی پانی لیتے ہیں. عام عرب کے مقابلے میں ہم پانی لیتے ہیں، جس سے پاکیزگی بھی ہوتی ہے اور مقام مخصوص سے بدبو بھی ظاہر ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. تو ایک طرح سے، بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک طرح کا یہ غلو ہے کہ پتھر بھی لو اور پانی بھی لو، دونوں میں سے کوئی بھی لو ایک دوسرے سے کفایت کر جائے گا. ویسے پتھر کے مقابلے میں پانی کا استعمال کرنا افضل ہے. تو یہ ہوا باب الخلا، یعنی قضاء حاجت کی جگہ میں جانا. اور استطابت کے معنی ہوا کہ سبیلین کو، مخرجین کو ناپاکی کے بعد صاف اور پاک کرنا، چاہے وہ استجمار کی شکل میں ہو یا استنجا کی شکل میں. اب پہلی حدیث جو اس باب کی ہے، جو ترتیب میں 11ویں حدیث ہے ہماری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے بزرگ صحابی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے ہیں. 10 سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں اضافہ فرما. چنانچہ 100 سے زائد اولاد تھی. اور مورخین نے لکھا کہ اتنی ہی اولاد اپنی زندگی میں، اپنی اولاد، سلبی اولاد، بیٹے اور بیٹی کی اولاد نہیں، اپنی اولاد دفن کر چکے تھے، اور اتنے ہی 100 سے زائد زندگی میں زندہ بھی تھی. اللہ اکبر. اور انصار میں سب سے زیادہ مال والے، باغ والے حضرت انس بن مالک ہی تھے. لمبی عمر بھی الحمدللہ پائی، 93 سال، 93 ہجری میں یا 95 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. بہرحال انصاری نجاری صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلا، جب خلا میں داخل ہوتے، خلا پہلے بتا چکے ہیں، یہ کنایہ ہے موضع قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کی جگہ سے کنایہ ہے. یعنی یہ لفظ بول کر کے قضاء حاجت کی جگہ مراد لیا ہے، کیونکہ آدمی وہاں تنہا ہوتا ہے. کنایہ اسی لفظ کو کہتے ہیں کہ جس معنی کے لیے وہ لفظ لایا جائے اس میں وہ صریح تو نہ ہو، کوئی دوسرا معنی مراد لیا جائے، لیکن اصل معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے. اس کو کہہ لیجیے لازم معنی کہ خلا قضاء حاجت کی جگہ کو اس کہتے ہیں اس لیے کہ آدمی وہاں تنہا ہوتا ہے. تو خلا تو کہتے ہیں تنہائی کی جگہ کو، لیکن مراد ہے قضاء حاجت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے، یعنی داخل ہونے کا ارادہ کرتے، اذا اراد الخلا،
جیسا کہ حضرت انس بن مالک سے امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان يدخل الخلاء، جب تم میں کا کوئی بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو جیسے ارادہ کرے بایاں پیر داخل کرے اور یہ دعا پڑھے۔ تو یہ داخل ہونے کا مفہوم کہاں ہوگا؟ جب ہم مکان میں داخل ہو یا کسی گھیری ہوئی جگہ میں داخل ہو جو قضاء حاجت کی جگہ ہے مخصوص۔ لیکن اگر آدمی میدان میں جاتا ہو، جھاڑ کے پیچھے، جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھتا ہو، تو وہاں داخل ہونے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء کرنے کے لیے بیٹھنا چاہے تو ستر کھولنے سے پہلے، بے ستر ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ، اور کھڑا کھڑا ہی بے ستر نہ ہو بلکہ جب زمین سے قریب ہو جائے تب وہ بے ستر ہو، تاکہ دور سے کھڑے آدمی کو دور سے کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو بہرحال بیٹھنے سے پہلے اور شرمگاہ کھولنے سے پہلے، بے ستر ہونے سے پہلے دعا کو پڑھ لیں۔ کون سی دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم، یا اللہ کا معنی دیتا ہے یا اللہ، تو یا کو حذف کر کے آگے میم مشدد لگایا آخر میں، اور اللہ کا لفظ کو پہلے ذکر کیا تیمنا وتبرکا۔ اللہم مانا یا اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، تیرے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ من الخبث والخبائث، خبث سے اور خبائث۔ خبث خا کے ضمہ با کے ضمہ کے ساتھ خبث، خبیث کی جمع، اور خبائث خبیثتن کی جمع۔ خبث اور خبائث سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں کوئی شر پہنچا سکے۔ یہ جو خبیث ہے، یہ خباثت کا جو لفظ ہے، یہ طیب کی ضد ہے، جیسے قرآن نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ خبیث طیب کی ضد ہے۔ طیب پاکیزہ چیز، اچھی چیز، خبیث بری چیز، ناپسندیدہ چیز، فاسد چیز، نقصان دہ چیز، مکروہ شے۔ اب یہ لفظ کثیر الاستعمال ہے، جہاں جہاں جس طرح سے استعمال ہوگا وہاں اس کا معنی ہوگا۔ اگر کوئی کہے ملت خبیثہ، خبیث ملت سے اس کا تعلق ہے، مراد یہ ہے کہ باطل دین سے اس کا تعلق۔ اگر کہیں طعام خبیث، خبیث کھانا، مراد یہ ہے کہ حرام کھانا یا نقصان دہ کھانا۔ کوئی کہے شراب خبیث، خبیث مشروب پینے کی چیز یعنی تکلیف دہ چیز۔ کوئی کہے کلام خبیث، خبیث کلام یعنی گالی گلوچ، جھوٹ۔ تو جہاں جیسا استعمال ہوتا ہے لفظ خبیث کا معنی، وہاں اس کے حساب سے محل استعمال کے اعتبار سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ یہاں مراد ہے مذکر شیاطین اور مؤنث شیاطین۔ خبیث جس کی جمع خبث ہے، اور خبائث خبیثہ کی جمع، مذکر اور مؤنث شیاطین کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ بیت الخلاء میں یا قضاء حاجت کی جگہ پر شیاطین مذکر اور مؤنث موجود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو خبیث ہیں، ناپاک ہے تو ناپاکی کی جگہ ہی ان کو پسند ہوگی۔ فرشتے طیب ہیں تو ان کو طیب پسند ہے، بدبو سے ان کو سخت نفرت ہے۔ لیکن یہ شیاطین ہیں، خبیث ہیں، ان کو جائے خباثت پسند ہے۔ جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں، جہاں لوگ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں پر شیاطین جمع ہوتے ہیں اور بنی آدم کو پریشان کرتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ناپاک کر دیں، ان کے کپڑے کو ناپاک کر دیں تاکہ یہ عبادت نہ کر سکیں یا عبادت میں دشواری پیدا ہو۔ تو شیاطین کا کام رکاوٹ ڈالنا۔ جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو شیاطین کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، دونوں صیغہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اب کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیفاً علماء خبث بھی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، لیکن اصل میں وہ خبث ہے۔ تخفیفاً خبث باقی سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ دعا ہے۔ لکھتے ہیں کہ الخبث خا کے ضمے اور با کے ضمے کے ساتھ خبیث کی جمع، اور خبائث خبیثہ کی جمع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین مذکر اور شیاطین مؤنث سے پناہ چاہی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور آپ بھی تکلیف سے بچنے کے لیے اور نفع کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے بھی یہ دعا پڑھی ہے اور امت کو سکھلائی ہے۔
تو آپ بھی شیاطین کے شر سے پناہ چاہتے تھے. یہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا بسم اللہ بھی کہنا چاہیے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بعض روایت میں ذکر آیا ہے بسم اللہ کا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا، لیکن سند اہل علم نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ کہا ہے کہ صاحب وہ شاذ، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جس نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، جو ثقات لوگ ہیں، انہوں نے بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، لہذا اس حدیث میں کلام ہے اور پھر وہ شاذ روایت ہے. البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں روایت ہے، اس کی سند میں بھی کلام ہے، لیکن کئی طرق کی وجہ سے علامہ مناوی نے حسن کہا ہے، علامہ البانی نے حسن کہا ہے کہ ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم ان یقول احدهم اذا دخل الخلاء بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جنوں کی آنکھوں کے درمیان اور بنی آدم کی سطر کے درمیان جو چیز حائل ہے، پردہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہو تو کہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی شرمگاہ کو، بنی آدم کی شرمگاہ کو شیاطین مذکر اور مؤنث نہیں دیکھتے ہیں، گویا ان کی نظروں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ حدیث ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سند میں کلام ہے، لیکن کئی طرق کی وجہ سے اہل علم نے اس کو مستحب کہا ہے، لہذا بسم اللہ کہنا مستحب. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث یا خبث والخبائث کہہ کے داخل ہونا چاہیے. دوسری حدیث ہے کہ اگر آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے تو کس رخ پہ بیٹھے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خالد بن زید ان کا نام تھا، یہ بھی نجاری تھے، جس قبیلے کے حضرت انس تھے. قبیلہ نجار جو تھا، بنو نجار کا، یہ انصار کا سب سے افضل قبیلہ تھا. خالد بن زید جن کی کنیت اپنی کنیت سے مشہور ہے، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغایة ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. آگے ذکر کرتے ہیں الغائط المطمئن من الارض ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التقلب. اس میں دو لفظ آیا ہے، غائط اور ایک لفظ ہے مراحیض، دونوں کے معنی کی وضاحت کیا ہے نیچے. حدیث دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم غائط آؤ. تو غائط آؤ کا مطلب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے آؤ. غائط کا معنی جیسا کہ آگے کہتے ہیں نشیبی زمین کو کہتے ہیں، ڈاؤن پلیس کو کہتے ہیں، کسی اونچی زمین کے نیچے بیٹھنا تاکہ وہ اونچائی لوگوں کی نظروں سے بچائے. عام طریقے سے عرب جن کے گھروں میں یا صحابہ اکرام مدنی زندگی کے اندر جن کے گھروں کے اندر ابتدا میں بیت الخلاء نہیں بنے ہوئے تھے، باہر جایا کرتے تھے. عورتیں بھی رات کی رات نکلنا کرتی تھی، عادت بنائی ہوئی تھی کہ رات کی رات نکلیں گی، اور مرد حضرات تو کسی بھی وقت جا سکتے تھے. تو جب وہ جاتے تو نشیبی زمین تلاش کے بیٹھتے، کسی اونچی شے کے نیچے، کوئی اونچا باندھ ہے، سڑک ہے اونچی، اس کے نیچے کسی گڑھے میں یا جھاڑی وغیرہ میں بیٹھتے، مقصد پردہ تھا. تو غائط اصل میں کہتے ہیں نشیبی زمین. یہ قضاء حاجت کے لیے لفظ یہ نہیں ہے، لیکن نشیبی جگہ جاتے تھے کس لیے؟ قضاء حاجت کرنے کے لیے، رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے. تو لفظ یہ غائط کا لفظ اپنے غیر معنی موضوع لہو میں یہاں پر استعمال ہوا، لیکن جس معنی میں استعمال ہوا وہ معنی اس کو لازم ہے، کیونکہ غائط نشیبی زمین کو کہتے ہیں. نشیبی زمین کا مطلب ہے پخانے کی جگہ. تو جب کوئی کہے کہ
کہ قرآن نے کہا او جاء احد منکم من الغائط، جب تم میں کا کوئی غائط سے آئے، نشیبی زمین سے مراد پیخانہ کر کے آئے. اچھا، بول اور غائط بھی استعمال کیا جاتا ہے. بول اس کا مطلب یہ ہوا کہ غائط اس جگہ کو کہتے ہیں یا اس عمل کو کہتے ہیں جس میں ٹوائلٹ کرتے ہیں آدمی، پیخانہ کرتا ہے. صرف پیشاب اگر کرے تو اس کو بول کرنا کہتے ہیں، تبول کہتے ہیں پیشاب کرنا، اس کو غائط نہیں کہتے. بہر تو یہ فرمایا کہ جب تم غائط میں جاؤ یعنی قضاء حاجت کے لیے جاؤ، چاہے اب وہ مکان میں ہو جو اٹیچ ہے یا سیپریٹ ہے، یا گھر کے باہر کوئی جگہ ہے جو گھیری گئی ہے اسی کام کے لیے، یا پھر کھلی جگہ ہو جہاں پردے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، نہ ڈاؤن زمین میں بیٹھنا چاہیے، گڑھے میں بیٹھنا چاہیے، یا جھاڑی کے پیچھے بیٹھنا چاہیے. تو فرمایا کہ جب رفع حاجت کے لیے آؤ فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. دیکھا، غائط ولا بول بالمقابل لائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غائط کا اطلاق پیخانہ کرنے پر ہوتا ہے، بول کرنے، پیشاب کرنے پر نہیں. تو قبلے کا استقبال نہ کرو غائط کرنے میں یعنی پیخانہ کرنے میں، اور نہ پیشاب کرنے میں. قبلے کا استقبال نہ کرو، قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھو، جدھر تمہارا قبلہ ہو ادھر رخ کر کے نہ بیٹھو. آگے ہے ولا تستدبروها، اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی مت کر کے بھیجو. قبلے کی طرف پیٹھ مت کرو یعنی اپوزٹ سمت میں بیٹھے ہوئے. قبلہ اگر ہمارا پورب ہے، پچھم ہے، تو اگر ہم پچھم رخ قضاء حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا رخ ہوا قبلہ، استقبال ہوا، رخ ہوا قبلے کی طرف. اور اگر پورب بیٹھتے ہیں تو ہماری پیٹھ ہوئی قبلے کی طرف. تو نہ رخ کر کے قبلے کی طرف بیٹھو، نہ پیٹھ کر کے بیٹھو. تب کدھر بیٹھو؟ اپوزٹ سمت، اتر دکن بیٹھو. آگے فرمایا آپ نے اہل مدینہ کو خطاب ہے، اور جو لوگ مدینہ کی سمت میں ہیں، مدینہ کی سمت میں ہو یا مدینہ کے بالمقابل سمت میں، کہا ولکن شرقوا او غربوا. ہاں، پورب رخ کر کے بیٹھو یا پچھم رخ کر کے بیٹھو. تو مدینے والوں کا قبلہ دکن تھا، گویا کہ مدینہ مکے سے اتر واقع تھا، اور شام والوں کا قبلہ اتر تھا، گویا کہ وہ کعبہ کے دکن جانب واقع تھے. تو جو لوگ کعبہ کے شمال جانب ہیں، جنوب کی طرف ہیں، ان کو پورب اور پچھم رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے. پورب یا پچھم رخ ہو کر کے بیٹھے. شمال کی طرف رخ کریں گے مدینہ والے تو پیٹھ ہو جائے گی کعبہ کی طرف، اور اگر جنوب کی طرف رخ کریں گے تو رخ ہو جائے گا. شام والے اس کا الٹا. لیکن جن کا قبلہ پچھم ہے جیسے ہم ہندوستانیوں کا، یا جو کعبہ سے پورب ہے، اسی طریقے سے جو لوگ کعبہ سے پچھم ہے ان کا قبلہ ہوگا کعبہ سے پورب. تو ان کو کدھر بیٹھنا چاہیے؟ اگر پچھم اور پورب نہیں بیٹھنا ہے، قبلے کا استقبال اور استدبار نہیں کرنا ہے، تو ہم کو اتر اور دکن بیٹھنا، نارتھ اور ساؤتھ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہوگا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے آپ نے سمجھا کہ کوئی بھی شخص اگر پیشاب اور پیخانہ کی ضرورت کے لیے آئے تو اس کو نہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے اور نہ ہی پیٹھ کرنا ہے. یہ حدیث عمومی طور پر منع کرتی ہے، مکان میں ہو یا صحرا میں ہو، کہیں بھی ہو، نہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے اور نہ ہی پیٹھ کر کے بیٹھنا ہے. اپوزٹ سمت میں بیٹھنا ہے، اتر دکن بیٹھنا ہے. مثلا جن کا قبلہ پچھم ہے یا پورب ہے، اور جن کا اتر دکن ہے وہ پچھم اور پورب رخ کر کے بیٹھیں گے. یہی معنی عموم کا کہ ہر جگہ یہ عمل ناجائز ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا. حضرت ایوب انصاری کے اس قول سے سمجھ میں آتا ہے، جو راوی حدیث ہے، کہ جب ہم شام آئے تو ہم نے دیکھا مراحیز، مرحاز کی جمع. مرحاز بھی اسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں آدمی محل خاص کو، مقام مخصوص کو، دبر کو یا شرمگاہ کو، اگلی شرمگاہ کو یا پیچھے شرمگاہ کو دھوتا ہے نجاست کے بعد. تو وہاں مراحیز یعنی مراد ہے، کنایا ہے بیت الخلا سے. تو وہاں بنے ہوئے گھر تھے، کچھ لیٹرین بنی ہوئی تھی شام میں، اور شام والوں کا قبلہ کدھر تھا؟ اتر. تو ہم لوگ ننحرف عنہا، ذرا پلٹ کے بیٹھتے، انحراف کرتے، توجہ موڑ لیتے. اگر سیٹ مان لیجئے کہ قبلہ کی طرف بھی ہے تو بیٹھ گئے، لیکن رخ ذرا سا ٹیڑھا کر لیا اپنا، تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا، تاکہ یہ نہ لگے کہ صاحب ہم ایگزیکٹ قبلے کی طرف ہیں یا قبلے کی طرف ہمارا پیٹھ ہو رہا ہے. اور استغفر اللہ کہتے تھے، نستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اس طرح کی لیٹرین بنائی تھی ان کے لیے استغفار کر رہے تھے. لیکن کیوں؟ وہ لوگ تو پہلے سے تھے، بنایا ہوا تھا انہوں نے ممانعت سے پہلے، اور وہ نصارہ تھے. تو اصل میں یہ استغفار اپنے لیے کرتے تھے کہ کبھی کبھی چلے گئے تو مان لیجئے کہ بھول چک سے بیٹھ گئے اسی سمت پر جس سمت پہ بیٹھک بنا ہوا ہے، ڈالا ہوا ہے، قبلہ رخ ہو گیا یا قبلہ کا اپوزٹ ہو گیا، تو یاد آیا تو استغفر اللہ پڑھا. یا یہ ہے کہ اگر تھوڑا
तिरछे हुए, दाएं या बाएं तरफ तिरछे हुए, उसी सीट पर जो किबले की तरफ या किबले के अपोजिट सीट पे बनाया गया है, उससे जरा सा इनहिराफ करके माइल होकर के दाएं बाएं अगर रहे तो पूरी तरीके से, चूंकि इनहिराफ नहीं हो पाता था, तो शायद अपनी इस तकसीर का एतराफ करते थे, अस्तगफिरुल्लाह कि गलती हो गई या इस तरह से। तो अगर भूल चूक से भी बैठ जाते रहे होंगे तो चूंकि बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग भूल चूक पर माफी नहीं है, उसके ऊपर कोई तौबा इस्तगफार वाजिब नहीं है, लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, इसलिए साहब किराम इस्तगफार किया करते थे। हजरत अय्यूब कहते हैं कि हम लोग ऐसे बैतुल खला में जाते तो जरा सा आड़े तिरछे होकर के बैठते थे, और उसमें अगर कुछ कोताही हो जाती या कभी कोई गलती भूल चूक होती या इनहिराफ करने में ही किबले से जरा सा थोड़ा सा तिरछा होने में अगर कुछ कमी रह जाती थी, तो अपनी इस तकसीर पर, कोताही पर अल्लाह ताला से मगफिरत चाहते थे। तो वही कहते हैं कि गायत तो कहते हैं नशेबी जमीन को, जहां लोग कदाए हाजत के लिए आते थे, लेकिन बतौर किनाया के लफ्ज बोल करके वो जगह मुराद ना लेकर के वो चीज मुराद ली गई है जो नशेबी जमीन में डाली जाती है, यानी पेशाब और पैखाना। पैखाना असल में कहते हैं कि ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि लैट्रिन या पैखाना बोलने में अच्छा नहीं लगता है, सुनने में बोलने में कड़ाहट होती है, तो इसलिए अल्फाज की रियायत की करते हुए खास नाम से न जिक्र करके ऐसा किनाई लफ्ज लाया गया है जो उस माने को शामिल है। और इसी तरीके से कावल मराहीज, हालांकि शाम आए तो हमने वहां पाया कुछ मराहीज थे जो बनाए गए थे काबा की तरफ, तो मिरहाज की जमा है, और इसका भी माना मुगतसल, धोने की जगह, गस्ल की जगह, नजाफत की जगह, सफाई की जगह, मुराद कदाए हाजत। जहाँ कदाए हाजत आदमी करता है वहीं धोता है अपने आप को, क्योंकि उठ करके अगर जरा सा बाद में धोएगा तो गलाजत फैल जाती है या फैल जाने का डर है। तो ये कहते हैं कि ये भी किराया है मौजूद तखली, खलवत यानी खला की जगह से कदाए हाजत की जगह से, मिराज भी गोया कि कदाए हाजत की जगह, गोया कदाए हाजत और गायत नशेबी जमीन मुराद लैट्रिन। तो जब तुम में का कोई गायत आए तो यानी पखाना के लिए आए तो किबला रुख न हो, आप किबला की तरफ पीठ न करे, और इसी तरीके से कोई ऐसा मिरहाज बना हुआ हो और दूसरा कुछ नहीं हो तो जाए उसमें, लेकिन जरा सा बैठने का अंदाज को अपने जरा सा बदल दे, सीट पर बैठे लेकिन अपने रुख को थोड़ा सा तिरछा कर ले, किबले से जरा मुनहरिफ हो जाए। अगर पूरे तरीका से नहीं होता है तो कुछ हद तक कोशिश करे कि किबले से उसका उसका इनहिराफ हो जाए। बहरहाल जो लोग घर बनाते हैं उनको चाहिए कि साहब इंजीनियर को या जो आर्किटेक्टर होता है, उस जो नक्शा वगैरह बनाते हैं, उनको ये हिदायत करें कि लैट्रिन इस तरह की हो कि साहब उसमें जो निशस्त हो वो हमारे किबले के रुख पे ना हो, न किबले के अपोजिट में हो, पीछ भी ना किया जाए। अब ये हदीस जो है जो मुतलक मना करती है कहीं भी इस्तकबाल और इस्तिकबाल जायज नहीं है, इसके मुकाबले में एक दूसरी रिवायत भी लेकर के आए हैं इमाम साहब, साहिब किताब अल्लामा मक़दसी एक दूसरी भी रिवायत लेकर आए हैं, जिससे जमहूर उलमा कहते हैं कि बुनियान में, घर में, मकान में या घेरी हुई जगह में किबले की तरफ रुख करके या पुश्त करके बैठा जा सकता है। चुनांचे एक हदीस लाए हैं जो इस बाब की तीसरी हदीस हुई और सिलसिले के एतबार से 13वीं हदीस हुई। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, बड़े बुजुर्ग साहबी उमर बिन खत्ताब के साहबजादे अब्दुल्लाह, जिनकी कुनियत अबू अब्दुल रहमान थी, इल्म और तदय्युन के अंदर बहुत बड़े सहाबी थे। कहा गया है कि 73 और 74 के अंदर इनका इंतकाल हुआ है, और कोई 87 साल की अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उम्र पाई है। तो कहते हैं ये कि रकी तो यौमन अला बैत हफ्सा, मैं एक दिन चढ़ा हफ्सा के घर पर, यानी अपनी बहन हफ्सा के घर पर। कभी कभी कहते हैं कि रकी तो अला बैत उख्ती हफ्सा, कभी ये कहते हैं कि रकी तो अला बैती, अपने घर पर। तो बहन का घर को आम तरीके से आदमी अपना ही घर समझता है, या मुमकिन है कि बाद में वो घर हजरत इब्ने उमर को बहन से तरके में मिला होगा, जब उन्होंने ये हदीस कही होगी तो उनका घर हो गया रहा होगा बहरा। तो अपनी बहन के घर पर चढ़े, कराबतमंद के यहाँ जाता है, जरूरतन किसी जरूरत से ऊपर छत पे चले गए, या जो ऊपर का हिस्सा था, अचानक से जो गैर इरादी तौर पर जो नजर पड़ी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत पर बैठे हुए थे। तो जब नजर पड़ ही गई तो इन्होंने बैठने की निशस्त की कैफियत देखी कि किस रुख पे आप बैठे हुए सज्जा की में। तो ये गैर इरादी नजर हुई, जो अचानक की नजर हुई। तो इन्होंने कहा कि मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत पर है, क़ज़ाए हाजत कर रहे हैं, मुस्तक़बिल शाम, शाम की तरफ आपका रुख है, शाम की तरफ आपका रुख है। अब मुस्तक़बिल काबा, जो शाम की तरफ रुख करेगा वो पीठ उसका, उसकी पीठ होगी काबा की तरफ, शाम की तरफ, या मदीना वाले का किबला है तक के। और
مدینے سے اتر ہے شام، دکن ہے مکہ اور اتر ہے شام. تو جب شام کی طرف رخ کریں گے، اتر کی طرف رخ کریں گے، تو دکن جو مدینے والوں کا قبلہ ہے اس کی طرف پشت ہو جائے گا. تو کہا شام کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور پیٹھ آپ کی تھی کعبہ کی طرف. یہاں تو پشت کا ثبوت ہوا. اب کہا کہ جب پشت جائز ہے تو استقبال بھی چہرے کے ساتھ بھی بیٹھنا جائز ہے، کیونکہ دونوں تو ایک ہی طرح کی بات ہوئی. لیکن نہیں، اگر غور کیا جائے تو اگلی شرمگاہ پچھلی شرمگاہ کے مقابلے میں قبل دبر کے مقابلے میں زیادہ مغلظ ہے. اسی ایک شرمگاہ نہیں ہے، دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے. دبر کے مقابلے میں قبل زیادہ اغلظ ہے. بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل. وہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قضائے حاجت کیا ہے گھر میں ایک مرتبہ جو دیکھا تو دیکھا کہ صاحب کعبہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہے اور رخ شام کی طرف. اب اس حدیث سے مالکیہ، شافعیہ اور ایک قول میں حنابلہ، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بنیان میں استقبال بھی جائز ہے، استدبار بھی جائز ہے. جبکہ استقبال کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ حدیث استدبار پہ دلالت کر رہی ہے. لیکن استقبال کو بھی وہ استدبار ہی سمجھتے ہیں، کہتے دونوں ایک ہی چیز. تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ بنیان میں جائز ہے. اب ابو ایوب انصاری کی روایت کا کیا مفہوم لیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ صحرا میں، کھلی جگہ میں، میدان میں، جہاں دور دور تک کوئی مکان نہ ہو، دیوار نہ ہو، تو وہ استقبال ہوا. گھر میں ہے، دیوار ہے، اس کو استقبال نہیں کہتے. اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ جو راوی حدیث ہے حضرت ابو سعید، حضرت ابو ایوب، وہ اس سے مراد لیٹرین، بنی ہوئی لیٹرین لے رہے ہیں، عموم لے رہے ہیں. اس لیے شام میں بنے ہوئے بیت الخلاء کے اندر اگر وہ بیٹھتے تھے تو انحراف کر کے بیٹھتے تھے، رخ پھیر کے بیٹھتے تھے. تو انہوں نے تو بنیاد ہی میں سمجھا اس کو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابو ایوب انصاری کی روایت قولی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم لوگ، امت کو خطاب ہے، جب تم لوگ لیٹرین کے لیے آؤ تو کعبہ کا استقبال، اس سے دربار نہ کرو، نہ پیشاب نہ کرو. یہ آپ کا فعل ہے. قول کے اندر عموم ہوتا ہے، یہ امت کے لیے ہوتا ہے، اور فعل کے اندر احتمال ہوتا ہے. فعل عموم پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اگر دلیل ہو خصوصیت کی تو نبی کے لیے خاص ہوتا ہے. اچھا، اگر اس فعل کے اوپر کوئی حکم مرتب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور صحابہ کرام سے بتاتے کہ بھائی بنیان کے اندر، گھر کے اندر استدبار جائز ہے، یا استقبال اور استدبار دونوں جائز ہے. لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا. تو جو جمہور علماء کے مؤیدین ہیں بنیان اور صحرا کا فرق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جمع و تطبیق کی شکل ہو جاتی، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ حکایت فعل ہے اور وہ قولی روایت ہے. جب قولی اور فعلی حدیث بالمقابل ہو تو قولی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ صاحب ایسا کیوں ہے؟ کعبہ کی احترام میں. تو احترام جس طریقے سے صحرا میں ہم سے مطلوب ہے، بنیان میں بھی مطلوب. احترام ہر جگہ مطلوب. ورنہ اگر ہم صحرا میں بھی ہیں، کھلے میدان میں بھی ہیں، جھاڑیوں کے پیچھے بھی ہیں، تو ہمارے اور کعبہ کے درمیان تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، بہت سے فواصل ہیں. تیسری چیز یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے اندر قبلے کی طرف تھکنا منع ہے. مطلق بھی روایت آئی ہے کہ نماز کے باہر بھی مطلق قبلے کی طرف نہ تھوکو، احترام قبلہ ہے. بلکہ حدیث میں آیا کہ اگر جو کوئی قبلہ کی طرف تھوکتا ہے، وہ تھوک اس کے پیشانی پر پڑا ہوا قیامت کے دن وہ شخص آئے گا درا حالے کہ وہ تھوک اس کی پیشانی پہ پڑا ہوا ہوگا. تو جب تھوک آدمی قبلے کی طرف نہیں کر سکتا، احتیاط اولا ہے، تو یہ تو لیٹرین ہے، قضائے حاجت ہے، پیشاب اور پیخانہ نکالنا ہے، تو یہ تو بدرجہ اولا بنا ہوگا. بہرحال حنابلہ کا ایک دوسرا قول یہ ہے کہ بنیان ہو کہ صحرا ہو، کہیں بھی استقبال استدبار جائز نہیں ہے. اور یہی قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا ہے، اور شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا ہے. بہت سارے محققین علماء نے مطلق ممانعت کا جو قول ہے بنیان اور صحرا کے فرق کے بغیر، اسی قول کو راجح قرار دیا ہے. یہ قول حنفیہ کا ہے اور حنابلہ کا ایک قول ہے. اور ایک تیسرا قول ہے، اس کے اندر یہ قوت ہے کہ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اگر استدلال کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ کے لیے خاص نہیں تھا یا خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ فعل کی حکایت میں عموم نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ممانعت سے پہلے کا یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل آپ کے لیے خاص رہا ہو، حالانکہ آپ کہہ سکتے کہ خصوصیت کی کیا دلیل ہے، یا ممانعت سے پہلے کا حکم رہا ہو. تاریخ بتائیے کہ کون سی حدیث کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس سے آپ بعد والی حدیث سے پہلی حدیث کو منسوخ قرار دے رہے ہیں. یہ بحث کی جا سکتی ہے.
یا اسی طریقے سے یہ ہے کہ صاحب آپ نکلے جلدی رہی ہوگی، یا جگہ تنگ رہی ہوگی بیٹھنے کی، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. بہرحال تو بحث تو ہے، گفتگو دونوں طرف سے لمبی چوڑی گفتگو ہے، لیکن بہرحال خلاصہ جس کی طرف دل مطمئن ہوتا ہے وہ یہی کہ بنیان ہو کہ صحرا ہو، کہیں بھی استقبال اور استقبال نہیں کرنا چاہیے. تاہم مکان میں بدرجہ مجبوری انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، مکان والا معاملہ تھوڑا آسان ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ اگر لیٹرین گھر میں بنی بھی ہو تو اس کے رخ کو غیر قبلے کی طرف پھیرنے کی ضرورت ہے. یا اگر زیادہ سے زیادہ اگر اس کو دلیل مخصص مانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی اس حدیث کو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابو ایوب انصاری کی عام روایت سے مخصص مانتے ہیں، تو صرف آپ کے لیے استدبار بنیان میں جائز ہوگا، استقبال جائز نہیں. کیونکہ جب ممانعت سے جب خصوصیت کی جتنی دلیل آتی ہے اتنے ہی دلیل کے لیے وہ حکم چھٹے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قبلہ کا استدبار کیا تھا، استقبال نہیں کیا تھا. اب حضرت ابن عمر سواری بیٹھاتے تھے اور قبلہ رخ ہو کر کے قضاء حاجت کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب اگر تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو یا تم کو کعبہ سے پردے میں کرتی ہو تو جائز ہے. یہ ان کی ذاتی فہم ہے، یہ ان کی ذاتی فہم ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کو دیکھا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قضاء حاجت پر جو بیٹھے ہوئے تھے، اس نشست سے انہوں نے استنباط کیا کہ اگر ہمارے اور قبلے کے درمیان کوئی ساتر چیز ہو تو کوئی حرج نہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے استقبال کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پیشاب کرتے ہوئے پایا تھا قبلے کی طرف رخ کر کے موت سے پہلے. تو اس حدیث کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بنیان صحرا ہر جگہ جائز ہے، قبلہ کی طرف استقبال بھی کر سکتے ہیں، استدبار بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ یہی جمہور کہتے ہیں کہ وہ حکایت فعل ہے جو حضرت جابر کہتے ہیں، وہ عموم کے معنی میں نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ گھر میں دیکھا ہو سکتا ہے کہ صحرا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری رہی ہو. یہی جواب آپ کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ حضرت حفصہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستدبر القبلہ تھے تو کوئی مجبوری رہی ہوگی، آپ کے ساتھ خاص رہا ہوگا، وہ بھی حکایت فعل ہے، لا عموم لہا. بہرحال لمبی بحث ہے، خلاصہ یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قبلے کا استقبال اور استدبار نہ کیا جائے، نہ مکان میں کیا جائے نہ مکان کے باہر میدان میں جہاں جھاڑی میں یا نشیبی زمین میں آدمی بیٹھتا ہو. ھذا وباللہ التوفیق. آگے ایک روایت دیکھیے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوی اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء، خلا میں داخل ہوتے، یعنی موضع قضاء الحاجہ، قضاء حاجت رفع حاجت کی جگہ میں داخل ہوتے، چاہے وہ گھر ہو یا صحرا ہو. آبادی کے باہر جاتے، اور مراد یہاں پر یہی ہے کہ آبادی کے باہر آپ گئے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فاحمل انا، میں اٹھاتا تھا، وہ غلام النحوی، اور ایک لڑکا جو میرے ہی ہم عمر کا تھا، میرے ہی قبیلے کا تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ابن مسعود تھے، لیکن بہرحال غلام کا لفظ ابن مسعود جیسے کبیر السن آدمی کے لیے یا بالغ آدمی کے لیے استعمال مناسب نہیں ہے، تو کوئی لڑکا تھا. منا، بعض جگہ کا منا من الانصار، تو میرے ہی جیسا، میرے ہی عمر کا ایک لڑکا تھا ہمارے ہی قبیلے کا. ہم دونوں آپ کے لیے برتن میں پانی لے کر کے جایا کرتے تھے. اداوتم من ماء، چمڑے کا ایک چھوٹا برتن جس کے اندر پانی ہوتا تھا، وہ ہم پانی لے کر کے جایا کرتے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنے خادم سے، اپنے بیٹے سے، اپنے شاگرد سے، چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو، غلام نہیں آزاد، اس سے خدمت دے سکتا ہے. اس میں تربیت کا بھی پہلو ہے کہ بچوں کو بڑوں کی خدمت کرنے کا کچھ سلیقہ معلوم ہو اور سلیقہ سکھایا جائے. تو کہتے ہیں کہ میں اور میرے جیسا ایک لڑکا پانی کا برتن، چمڑے کا ایک برتن چھوٹا سا جس میں پانی ہوتا، ہم اٹھاتے. وہ عنزہ، اور عنزہ لے جاتے. عنزہ کہتے ہیں کہ صاحب الحربۃ الصغیرہ، چھوٹا نیزہ، لاٹھی سے چھوٹا، اور اس کے اندر ایک کنارے میں پھل لگا ہوتا لوہے کا نوکدار، جس کو زمین میں گاڑ دیتے. اس کو لے کر جاتے. پانی لیے ہوئے ہیں اور وہ لیے ہوئے ہیں حربہ، جس کے اندر ایک حصے میں، نچلے حصے میں پھل لگا ہوتا نوکدار، گاڑ دیتے. اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ صاحب جھاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی موذی کیڑا مکوڑا نکل جائے، حشرات الارض نکل جائے، سانپ بچھو نکل جائے، تو اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ ضروری ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر زمین سخت ہے جہاں پیشاب کی دھار پڑے گی تو پیشاب
کہ پلٹ کر پڑنے کا خطرہ ہے تو چلو زمین کو کریت دیا اور اس کو نرم کر دیا، تو بالو اور مٹی نرم ہو گئی قبل اس کے کہ وہ بعد اس کے کہ وہ پہلے پتھریلی تھی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مکمل پردہ نہیں ہو رہا ہے، ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں مکمل پردہ نہیں ہے، لوگوں کی گزرگاہ سے قریب ہے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر پڑ جائے تو اس کو گاڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیتے تھے تاکہ پردہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد عام طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہوتے تو وضو یا تیمم کے بعد آپ نماز پڑھا کرتے تھے، تو وہ حربہ اگر گاڑ دیا جائے گا تو وہ آپ کے لیے ستھرا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے جیسا ایک لڑکا چمڑے کی برتن میں، چھوٹے برتن میں پانی لیتا تھا، وہ آنزہ اور آنزہ لیتا تھا، ربع الصغیر، چھوٹا نیزہ، الحربۃ الصغیرہ، فیستنجی بالماء، چنانچہ آپ پانی سے استنجا کرتے، دیکھا نا، یستنجی بالماء، تو پانی کے استعمال کو، چاہے شرمگاہ اگلی دھونے کے لیے استعمال ہو کہ پچھلی شرمگاہ دھونے کے لیے استعمال ہو، پانی کا اگر استعمال ہے تو اس کو استنجا کہتے ہیں، اور اگر پتھر کا استعمال کرتے ہیں یا پانی کے علاوہ کسی اور چیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو استجمار کہتے ہیں۔ تو پانی کا استعمال افضل ہے پتھر کے مقابلے، جیسا کہ شروع گفتگو میں ہم نے یہ بات کہی ہے۔ بعض اہل علم کہتے تھے کہ پانی میں استعمال نہیں کرنا پسند کرتا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں بدبو رہ جائے گی، کچھ لوگ کہتے تھے پانی کھانے پینے کی چیز ہے، یعنی آدمی کے استعمال کی چیز ہے، اس سے غلط دھونے میں اس کو گندا کیوں کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ پتھر ہی لیتے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں صاحب، پتھر سے پاکی نہیں ہوگی، اگر پانی ہے تو پتھر سے پاکی نہیں ہوگی، حالانکہ دونوں قول افراط و تفرید کا ہے۔ پانی کے ہوتے ہوئے بھی پتھر 100% پاکی کا ذریعہ ہے، اور پانی بھی استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بات رہ گئی کہ صاحب وہ ہاتھ میں بدبو کا مسئلہ ہے تو آپ زمین کے اندر مٹی رگڑ لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے مٹی پر اپنے ہاتھ کو مل لے کر کرتے تھے۔ آج طرح طرح کے صابن ہیں، ہینڈ واش ہے، تو الحمدللہ تو دونوں شکلیں درست ہے، اور حدیث چونکہ موجود ہے اس لیے اس میں کسی عقل کو داخل کرنے کی یا عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی سے استنجا افضل ہے۔ تو یہ حدیث آپ نے سنی، اور آگے روایت ہے ابو قتادہ حارث بن ربعی انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آداب استنجا چل رہا ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء۔ تین پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ ابو قتادہ جن کا نام حارث بن ربعی انصاری رضی اللہ عنہ ہے، 54 میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، کسی کا کوفے میں، ارتھ اس کے اندر، بہرحال پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ 54 میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس میں تین چیزوں سے آپ نے منع فرمایا، لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے ذکر کو ہرگز نہ پکڑے داہنے ہاتھ سے درا حالے کو وہ پیشاب کر رہا، ذکر کو داہنے ہاتھ سے، عضو تناسل کو، مرد اپنے عضو تناسل کو داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، یہ دائیں ہاتھ کی تقریب، کیونکہ ہو سکتا ہے پیشاب وغیرہ ہاتھ میں لگ جائے، تو بائیں ہاتھ سے ذکر کو پکڑے، درا حالے کو وہ پیشاب کر رہا۔ یہ لفظ پیشاب کرنا بتا رہا ہے کہ دوسری اگر حالت ہو، پیشاب کے علاوہ کی حالت ہے، تو آدمی داہنے ہاتھ سے عضو تناسل کو پکڑ سکتا ہے۔ اسے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ آدمی یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بالا، جب پیشاب کرے تو لا یمسک ذکرہ اذا بالا، جب پیشاب کر رہا ہو تب نہیں۔ اس کے مطلب یہ کہ اس کے علاوہ حالتوں کے اندر میں جائز ہے، کراہت نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر مجامعات کے وقت میں اگر مزی وغیرہ جسم پہ لگی ہوئی ہو عضو تناسل پر، اور وہ ہاتھ داہنے ہاتھ میں لگ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں داہنا ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال پیشاب میں خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم میں کا ہرگز کوئی شخص اپنے ذکر کو پیشاب کی حالت میں داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، اور آدمی داہنے ہاتھ سے خلا کو، یعنی پیخانہ، یہاں پر خلا سے مراد پیخانہ، پیخانے کو داہنے ہاتھ سے نہ پوچھے، مطلب بائیں ہاتھ سے پوچھے، یا دھوئے تو بائیں ہاتھ دھوئے، داہنے ہاتھ سے پانی گرائے بائیں ہاتھ سے دھوئے، اور اگر پتھر لیتا ہے تو بائیں ہاتھ سے نہیں، داہنا ہاتھ غلط پوچھنے کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیخانہ لگ جائے ہاتھ میں، الا یہ کہ بائیں ہاتھ میں خرابی ہو، بائیں ہاتھ ڈیمیج ہو، بائیں ہاتھ زخمی ہو، اس پر پلاسٹر بتا ہوا تو مجبوری۔ دو حکم ہوا، ولا يتنفس في الاناء، تیسری بات یہ کہ برتن میں جب پانی پی رہا ہو تو اس میں سانس نہ چھوڑے۔ دیکھیے کتنی بڑی طبی اور اصولی بات فرمائی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی میں سانس چھوڑے ہو تو
बैक्टीरिया गिर सकती है, थूक खखाड़ा आ सकता है, छींक अगर आ जाए, खांसी आ जाए, तो मुंह से कुछ ऐसा मादा गिर जाए जिसके अंदर जो जिसमें जरासीम हो, या इसी तरीके से सांस के अंदर जहरीली आदमी सांस छोड़ता है और फिर दूसरे आदमी को कड़ाहट होगी, तो इसलिए आदमी पानी पिए और सांस बाहर छोड़े, तो उससे आसूदगी भी होती है और पानी दूसरे के लिए काबिल इस्तेमाल भी रहता है और दूसरों को कड़ाहट भी नहीं होती। तो ये 3 हुक्म आपने फरमाया। दाहिने हाथ से जकड़ को पेशाब की हालत में न पकड़े, और दाहिने हाथ से इस्तिंजा न करे, न जकड़ को धोए, न दुब्र को धोए, या पत्थर का इस्तेमाल करे। अच्छा, अगर पत्थर लेने की नौबत है या मिट्टी का ढेला लेना है और जकड़ को साफ करना है पेशाब करने की सूरत में, तो क्या करेंगे? अगर बाएं हाथ से पत्थर लेते हैं तो फिर जकड़ को दाहिने हाथ से पकड़ना होगा, जिससे ममानियत है। और अगर बाएं हाथ से जकड़ पकड़ते हैं और दाहिने हाथ से पोंछते हैं जकड़ को, तो इससे भी मना किया है कि दाहिने हाथ से इस्तिंजा न करो। तब क्या शक्ल होगी? आसान शक्ल है कि दाहिने हाथ से पत्थर को पकड़ लिया जाए, दाहिना हाथ को हरकत न दिया जाए, दाहिना हाथ अपनी जगह एकदम स्टिल रहे, और बाएं हाथ से जकड़ को पकड़ करके जो चीज आपके दाहिने हाथ में पकड़ी हुई है उसके अंदर आप उसको रगड़ें और पोछें और उसको फेंक दें। तो इस तरीके से ये हुआ कि बाएं हाथ से आपने जकड़ पकड़ रखा है और बाएं हाथ से ही आप पोछ रहे हैं, क्योंकि हरकत में आपका बायां हाथ है। दाहिने हाथ का सिर्फ ताउन ये है कि उस शय को पकड़े हुआ है जिससे आप मसह कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये मर्दों के ताल्लुक से ये थोड़ी सी परेशानी होती है जब वो अगली शर्मगाह को पत्थर से या मिंदील से या मिट्टी से अगर साफ करता है, तो ऐसी सूरत में होता है कि अगर दाहिने हाथ से पोंछता है तो इससे बना है, दाहिने हाथ से पकड़ता है अज़्व को तो ये बना है। तो ऐसी सूरत में ये शक्ल जो बताई गई वो आपके सामने। वला यतनफ़स फिल इना, और बर्तन के अंदर सांस न छोड़े। और इंशाअल्लाह ताला इस बाब की आखिरी हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि पूरे तरीके से आदमी को पेशाब पखाने से सफाई या सुथराई अख्तियार करनी चाहिए और पाकी के अंदर पूरा एहतमाम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ गंदगी जिसम में लग जाए या पेशाब करें तो पेशाब का छींटा पलट करके जिस्म पर या कपड़े पर पड़ जाए और आदमी बगैर धोए हुए वजू कर ले और नमाज पढ़े, ना नमाज होगी ना पाकी होगी। और आम तरीके से नबी ने फरमाया फ़इन आमत अज़ाबिल क़ब्र, इंसान को जो उमूमी तौर पर अज़ाब क़ब्र होता है या जिसको भी अज़ाब क़ब्र होता है उसमें उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है, या सबसे अहम सबब कह लीजिए, वो यही है कि लोग पेशाब के छींटों से नहीं बचा करते। चुनांचे सहीहैन की रवायत है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, फरमाते कि मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ 2 कब्र से, और आपके साथ कुछ और भी सहाबा किराम थे। तो आपने कहा कि साहब इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, इन दोनों पर अजाब हो रहा है। अब जाहिर है कि कब्र के अजाब को तो कोई नहीं सुनता, लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है कि अल्लाह ताला ने आपको सुनाया, आपको मुत्तला किया कि इन दोनों पर अजाब हो रहा है, और अजाब की वजह भी बताई अल्लाह ने आपको, ताकि आप अपनी उम्मत को इससे डरा दें कि उन गुनाहों से परहेज करें जिनसे जो अजाब कब्र का बाइस होते हैं। आपने फरमाया वमा युअज़्ज़बान फी कबीरिन, किसी ऐसे बड़े अमल के सबब इनको अजाब नहीं दिया जा रहा है जिनसे बचना इनके लिए बड़ा मुश्किल था। गुनाह तो बड़ा ही था, क्योंकि बगैर बड़े गुनाह के अजाब कब्र कैसे होगा? अजाब कब्र अजाब होने का मतलब है कि गुनाह बड़ा है, लेकिन इतना भी अमल मुश्किल न था कि उसको उससे बच नहीं सकते थे। यानी बचना अगर तवज्जो देते तो बिल्कुल आसान था। क्या 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 वजह थी इनकी? कहा अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्तबरउ मिनल बौल, ला यस्ततिरु मिनल बौल, एक शख्स उसमें का ऐसा था जो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। और कुछ लोगों ने कहा कि ला यस्ततिरु, यानी अपने दरमियान और लोगों के दरमियान जब वो पेशाब करता था तो अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करता था, ऐसे मकाम पर बैठता था कि कोई भी घर से निकले, गली के नुक्कड़ से निकले या कहीं से गुजरे तो उसकी शर्मगाह पे नजर। अब दूसरी रवायत में कि ला यस्तनज़िहु मिनल बौल, अपने पेशाब से सफाई और बचाव इख्तियार नहीं करता था। ये ज्यादा अच्छा माना है, यानी पेशाब का छींटा अगर पड़ रहा है तो पड़ रहा है, उससे तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता था कि कैसे बैठे, किस मकाम पे बैठे, नर्म और हमवार जगह तलाश करके बैठे कि पेशाब का छींटा बाइल पर पेशाब करने वाले के जिस्म के ऊपर उलट करके न पड़े, पलट के न पड़े, और उसको कोई अहमियत नहीं देता था। तो इसलिए पाकी का बड़ा एहतमाम करना चाहिए। आम तरीके से आदमी जो टाइट पैंट पहनते हैं या कोई लिबास ऐसा पहनते हैं जिसके सबब, या अंडर वियर पहनते हैं, तो देखिएगा कि अगर वो इस्तिंजा कर रहे हैं तो आधे खड़े हैं और आधे बैठे हुए, और जब वो उठे आखिर में पेशाब में तो अजब नहीं कि कुछ कतरात उनके कपड़े में गिर जाते हैं, और फिर न उसको धोया, न उसकी सफाई की, न
مقام مخصوص کو دھویا، نہ کپڑے کو دھویا جس پر استنجا پیشاب لگا ہے، اور اس کے بعد بیٹھے اور نماز پڑھ لیا اور خوش ہو گئے کہ صاحب نے نماز پڑھ لی۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو اس طرح کا لباس پہنتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیت الخلاء میں جائیں، باقاعدہ فری ہو کر کے بیٹھیں، کپڑا نکال کر کے بیٹھیں، اور استنجا آرام سے فارغ ہو کر کے اس کے بعد پھر وہ اپنا پنڈلی وغیرہ کو دھو کر کے اپنا کپڑا پہنے، پھر باہر نکلے اور وضو کریں۔ تو قبر کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے اور پیشاب کی چیٹے سے بچا جا سکتا ہے۔ آسان عمل ہے لیکن توجہ کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا شخص تھا جو وہ یمشی بن نمیم چغل خور تھا، نمام کہتے چغل خور کو، جو ایک جگہ سے بات دوسری جگہ منتقل کرے، لے جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات بڑھائے فساد کی غرض سے۔ خیرخواہی مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود نہیں ہے، دوسرے کو اس کے شر سے آگاہ کرنا مقصود نہیں ہے، فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان یہاں کی بات وہاں لے گئے، فساد بھڑکا دیا۔ اور عام طریقے سے ایسے لوگ کچھ اپنی طرف سے مرچ مسالہ بھی لگا دیتے، اگر وہ نہ بھی کریں، صرف وہی بات نقل کر دیں جس بات سے جھگڑا ہو جائے گا، تو یہ چغل خوری ہے۔ اور اگر کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیں تو یہ بہتان تراشی بھی ہوئی، والعیاذ باللہ۔ اس کو کہا گیا حالقہ، دین کو موڑ دینے والی چیز۔ اور سلف کا قول ہے کہ یہ نمام چغل خور ایک ساعت میں، ایک لمحے میں وہ فساد پیدا کرتا ہے، وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں، جو ساحر ایک سال میں نہیں کر سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا، وعید کے لیے ہے، سخت وعید کے لیے۔ بہرحال فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، رافت نے آپ کی عمر آئی اور آپ نے ایک کھجور کی ایک شاخ منگوائی اور اس کو آپ نے 2 حصے میں چیر دیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کہتے فقالو، لوگوں نے کہا، اس کا مطلب کہ آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ لوگ تھے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا لعلہ یخفف عنہما، شاید ان لوگوں سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، معلوم یہ بسا، جب تک یہ لکڑی کے ٹکڑے خشک نہ ہوں، یعنی جب تک کھڑے ہیں تب تک ان کے عذاب میں شاید تخفیف ہوگی۔ حدیث ہے کہ میں نے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میں نے اللہ سے ان کے لیے عذاب قبر میں تخفیف کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنلی ہماری دعا کو قبول فرمایا کہ جب تک ایک ہری شاخ چیرنے کے بعد ہری رہتی، یعنی 1-2 روز، اس کے بعد تو سوکھ ہی جائے گی۔ ایک تو ہری جیسے ہی درخت سے ٹہنی الگ کی جاتی ہے وہ جلدی سوکھ جاتی ہے، پھر اگر اس کو چیر دیا جائے بیچوں بیچ تو اس کی تراوٹ اور جلدی سوکھ جاتی ہے، تو اور جلدی وہ سوکھ جاتا ہے۔ گویا کہ 24 گھنٹہ سے 48 گھنٹہ آپ سمجھ لیجیے، یا 72 گھنٹہ سمجھ لیجیے، جب تک اس کے اندر ہراپن ہے، ہریالی ہے۔ آپ نے یہ ایک بات بتائی، ہریالی وجہ نہیں ہے، آپ کی دعا برکت ہے، اور کنڈیشنل ہے کہ جب تک یہ ہری رہی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام صرف اسی شخص دونوں کی قبر پر کیا، پھر پوری زندگی آپ نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ البتہ بریدہ، حضرت بریدہ تھے، بریدہ بن حسیب یا حسیب، وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے گئے تھے کہ جب وہ مر جائیں گے تو ان کے قبر کے اوپر ہری ٹہنی گاڑ دینا۔ یہ ان کی اپنی سمجھ تھی۔ ان سے اجلہ صحابہ، خلفائے راشدین اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس علم زیادہ تھا، انہوں نے اس طرح کی وصیت نہیں کی، اور نہ کسی کے قبر کے اوپر ٹہنی گاڑی گئی۔ جہاں تک تسبیح کی چیز ہے کہ ہری چیز تسبیح کرتی ہے، تو ان من شیء الا یسبح بحمدہ، دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، ہری بھی تسبیح بیان کرتی ہے، خشک چیز بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، نہ اس میں ہریالی میں کوئی یہ حیثیت تھی کہ کچھ لوگ ہری چادریں چڑھاتے ہیں اور پیڑ لگاتے ہیں قبر کے اوپر کہ جب تک ہریالی کا سایہ رہے گا صاحب قبر عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ ایک طرف تو یہ خوف بھی ستا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ داتا ہے، مشکل کشا ہے، اور حاجتیں انسان کی پوری کرتے ہیں، فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا جو آپ کے خصائص میں تھا، اور حقیقت میں وہ آپ کی دعا اور شفاعت کی برکت تھی، نہ کہ وہ ہریالی کی برکت تھی۔ تو پیشاب کے سے تحفظ بہت ضروری ہے، اور خاص کے لیٹرین وغیرہ سے عام طریقہ سے پیشاب کی چھینٹیں وغیرہ جسم پہ نہ پڑیں، یا اس کے قطرات بدن پہ یا کپڑے پہ نہ گریں، جب تک کہ اس کی صفائی یقینی اور مکمل طریقے پر حاصل نہ کر لی جائے، آدمی کو نہیں اٹھنا چاہیے استنجا سے، اور وضو کر کے نماز پاکی کی، مکمل پاکی کی حالت میں پڑھنا چاہیے۔ گویا کہ اہتمام بلیغ ہونا چاہیے پاکی کی حالت میں، پاکی کے لیے، اور اسی طریقے سے چغلی چپاتی سے بچنا چاہیے۔ ایک چیز اور بھی معلوم ہوئی کہ عذاب قبر حق ہے، اور جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں وہ بدعتی فرقہ ہے، معتزلی وغیرہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اعمال صالحہ کے اعتبار سے
قبر جنت کی کیاری بھی بن جاتی ہے، اور اعمال سیئہ کی وجہ سے اگر کسی کو عذاب قبر ہوتا ہے تو عذاب قبر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے اور مکمل پاکی حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر یہ دوسرا باب بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلا سبق باب السواک، مسواک کرنے کے تعلق سے آئے گا، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل آپ سے پڑھیں گے۔ وباللہ توفیق۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ایک یوٹیوب پر سوال ہے شیخ، وضو میں اگر کوئی حصہ چھٹ جائے تو آپ دو قول بتائے تھے، ایک ترتیب اور دوسرا غیر ترتیب، کہ اس میں سے راجع کون سا ہے؟ اور آپ نے یہود کے ہیئر سٹائل کی بات کہی تھی جسے منع فرمایا، وضاحت فرمائیے۔ واضح تھا، مسئلہ تو واضح تھا کہ صاحب یہود و نصارہ کے عمل کی مخالفت کرنی چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے عمل میں، بڑے سے بڑے عمل میں، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی۔ کہا کہ یہود بال صرف وہ نیچے لٹکا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرو، بال کو سیدھے پیشانی کی طرف کنگھا کرو اور اس کے بعد دونوں کو دو حصے میں تقسیم کرو، پہلے داہنی طرف کنگھی پھیرو، اس کے بعد بائیں طرف کرو، بیچے بیچ دو حصے کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا۔ یہ مسئلہ تھا۔ اور کیا آپ نے کیا بتایا کہ کیا استنجا کے تعلق سے کیا کہا؟ استنجا کے تعلق نہیں شیخ، وضو میں اگر کوئی حصہ چھٹ جائے تو آپ ہاں، نے وضو میں کوئی حصہ چھوٹ جائے تو ہم نے کہا کہ راجح قول یہ ہے کہ ترتیب واجب ہے۔ تو اگر مان لیجئے کہ کسی کی کہنی خشک رہ گئی اور اس نے سر کا مسح کر دیا، پاؤں دھو لیا، اس کے بعد وہ آیا، کسی نے بتایا کہ بھئی تمہاری کہنی رہ گئی باقی، تو وہ جائے پہلے کہنی کو دھوئے، اور کہنی کو دھونے کے بعد جتنا وضو ہوا ہے وہ سب ناقص ہے، اسی لیے وہ پھر مسح کرے سر کا، پھر پاؤں دونوں کو دوبارہ دھوئے۔ یہ ترتیب کی وجوب کا مطلب ہے۔ اور اگر ترتیب واجب نہیں ہے تو پھر جو حصہ خشک ہے صرف اس حصے کو دھو لے گا، وہی ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے، اور انشاءاللہ یہی راجح قول ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ 3 اعضاء دھوئے جاتے ہیں، تو 2 اعضاء کا ذکر دھونے کا ذکر کر دیا ہے، پھر مسح راس کا ذکر کیا اللہ نے، پھر دھونے والے عضو کا ذکر کیا، دھوئے جانے والے عضو کا ذکر کیا۔ تو اعضاء مغسولہ کے درمیان ایک عضو ممسوح مسح والا عضو ذکر کرنا جو کہ بیان کے ترتیب کے اسلوب کے خلاف ہے، یہ اس کا فائدہ ترتیب ہے۔ تو اگر جو حصہ بھی چھوٹا ہو اس کے بعد کا حصہ اگر دھونے کی نوبت ہے تو دھویا جائے گا، لیکن اگر صرف پاؤں دھو دیے، پاؤں میں خشکی رہ گئی ہے، تو اب پاؤں کے بعد چونکہ کوئی عضو دھویا نہیں جاتا ہے، لہذا پاؤں کا دھونا صرف کافی ہوگا۔ میں نے یہ کہا تھا۔ جی شیخ، ایک دوسرا سوال ہے جو شاید مجھے یاد ہے آپ نے جواب دیا تھا شیخ، لیکن بہن کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ السلام علیکم، لاسٹ کلاس میں ایک ڈاؤٹ تھا کہ اگر کپڑا ٹائٹ ہے ہمارے ہاتھ کے قریب تو کیا ہم آستین کے اوپر سے کر سکتے ہیں؟ آواز صاف نہیں ہوئی۔ اب ٹھیک ہے شیخ؟ ہاں جی، سوال یہ ہے شیخ کہ اگر کپڑا ٹائٹ ہے ہمارے ہاتھ کے پاس تو کیا ہم آستین کے اوپر سے وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جی بالکل شیخ، کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے پوچھا تھا پچھلی مرتبہ، میں نے بتایا تھا۔ جی شیخ صحیح یاد ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال ہے شیخ، وضو میں پیر دھوتے وقت انگلیوں کا خلال ضروری ہے یا صرف 3 مرتبہ پیر دھویا جائے جس نہیں، میں اگر انگلیوں پر انگلیاں چڑھی ہوئی ہے اور اتنی سخت ہیں کہ خطرہ ہے کہ وہ پاؤں کی کچھ جگہ خشک رہ جائے گی تو اس میں خلال واجب ہے، جی لیکن اسی طریقے سے انگوٹھی وغیرہ ہے اس کو ذرا ڈھیلا کر لینا چاہیے، لیکن انگلیوں میں انگلی اس طرح پیوست ہے کہ جب تک اس میں خلال نہ کریں، گیلی انگلی نہ ڈالیں، اس وقت تک اس کا دھلنا یقینی نہیں ہوتا ہے، تو پھر خلال واجب ہو۔ جی شیخ، ایک سوال ہے لیکن یہ ٹاپک کے باہر ہے شیخ، تو ہم بولیے۔ نہیں کریں۔ یہ بولو شیخ، اچھا ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے شیخ کہ شیخ ایک چاند سے عید اور رمضان پوری دنیا میں کیوں سیلیبریٹ نہیں کرتے؟ یہ صرف اختلافی مسئلہ ہے، امت کے درمیان بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئی ہیں، اتفاق رائے نہیں ہو سکی، تو چونکہ اتفاق رائے نہیں ہو رہی ہے، ایک ملک کے علماء بھی آپس میں متفق نہیں ہیں، بلکہ ایک مسلک کے علماء متفق نہیں ہو رہے ہیں، تو اسی لیے اختلاف رائے کے پیش نظر اچھا ہے کہ لوگ اپنے اپنے ملک کی رویت پر عمل کریں، تاکہ ملکی سطح پر کم سے کم اتفاق رہے قائم۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اور کوئی سوال نہیں ہے شیخ؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا